للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ 1433 سنہ ہجری کے ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی آج 10ویں شب ہے. بین الاقوامی اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہے. دنیا کے مختلف ممالک سے اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز میں 12 روزہ تربیت کے اجتماع میں تشریف لائے ہوئے ہیں. قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کا سلسلہ ہو، ثواب بڑھانے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. تو نگاہ نیچی کیے، خوب توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا. کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، فرش پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا. تو جو 2 زانوں یعنی التحیات پڑھنے والی نماز میں جو پوزیشن ہے اس طرح نہیں بیٹھے تو علم دین کی تعظیم کے لیے اس طرح بیٹھ جائیے. جب تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اس طرح بیٹھ جائیے. پھر تھکن دور ہو جائے، اللہ توفیق دے تو پھر 2 زانوں بیٹھ جائیے. صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کا دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا اور بنیت سنت اس دوران بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا.
حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقۂ دورہ برانیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ، قفل مدینہ وغیرہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران نگاہیں حتی الامکان نیچی رکھوں گا، قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا، فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا، غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا، طبی، سماجی اور معاشرتی اور دینی مشورے مسلمانوں کو نفع پہنچانے کے لیے دوں گا، وقتاً فوقتاً مسکراؤں گا، وقتاً فوقتاً صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ کہہ کر درود اور توبہ کی دعوت دوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا ایصال ثواب کرتا ہوں بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، جمیع شہدائے کربلا، اسیران کربلا، تمام اہل بیت اطہار، سیدنا امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، امام غزالی، اعلیٰ حضرت قطب مدینہ، صدر الشریعہ، صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان نعیمی، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، میرے والدین، ہم سب کے عزیز و اقربا، خصوصاً 25 ماہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے، بالخصوص علی التخصیص جنہوں نے اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے لیے زندگی بھر پیش کر دیا ہے، یعنی وقف مدینہ، 12 ماہ سفر کرنے والے، ہر ماہ 3 دن بالخصوص سفر کرنے والے، روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ جمع کروانے والے، اور والیاں، مدنی برقع پہننے والیاں، تمام ٹرانسپورٹروں کے لیے بس وغیرہ کے ڈرائیور، کلینر، ٹریفک پولیس، ٹرین، ہوائی جہاز کے پائلٹ، ٹرین کے ڈرائیور، اور اس ادارے سے جتنے بھی متعلقین ہوتے ہیں، آج ان کا مدنی مذاکرہ ہے، اور امید ہے کہ دنیا میں جگہ بجگہ یہ طبقہ ہمیں سننے کے لیے جمع ہوا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ جس کو پہیے سے واسطہ پڑتا ہے، اس میں کار چلانے والے بھی آ گئے، اسکوٹریں چلانے والے بھی آ گئے، سائیکل چلانے والے بھی آ گئے، سبھی کا گویا آج مدنی مذاکرہ ہے۔ پہیہ یہ بہت پرانی ایجاد ہے، غالباً وہ ایجاد کا ذہن یوں بنا تھا، بہت پہلے ایک آرٹیکل پڑھا تھا پہیے کے تعلق سے، تو وہ پہلے تو لوگ وہ بس وہ چیزیں، اپنی وزنی چیزیں بھی گھسیٹتے تھے، اٹھاتے تھے یا گھسیٹتے تھے۔ اب وہ اٹھانا اور گھسیٹنا جو ہے یہ بہت اس میں طاقت لگتی تھی، گھسیٹنے میں ٹوٹ پھوٹ کا اندیشہ۔ تو پھر وہ کوئی ایسی صورت بنی تھی کہ کسی نے کوئی چیز گھسیٹی ہوگی تو اس کے نیچے کوئی گول پتھر آ گیا ہوگا، تو وہ گھسیٹنے میں جلدی لڑک گئی،
تو پھر اس طرح وہ لوگوں نے کچھ تختے اور پھر اس کے نیچے کچھ گول گول پتھر یا اس طرح کی چیزیں رکھ کر اس کو گھسیٹتے تھے، تو وہ بہت جلدی یعنی کہ وہ رستہ طے ہو جاتا تھا۔ تو یوں ایک پہیے کی سوچ ملی، یعنی کہ آہستہ آہستہ پہیہ ایجاد ہوا، اس میں طرح طرح کی پھر وہ سدھار آنے شروع ہوئے۔ سب سے پرانا پہیہ جو دریافت ہوا وہ 550 سال پرانا، جو کہ عراق میں پایا گیا۔ اور پہلے پہیے کا کام جو تھا وہ درخت کے تنوں سے لیا جاتا تھا، جس کے ذریعے وزنی سامان کو آگے پیچھے کیا جاتا تھا۔ درخت کا تنا گول ہوتا ہے تو اس پر تنے یہ رکھ دیتے ہوں گے اور اس پر وہ وزنی سامان، تو اس کو یہ لڑکاتے ہوں گے تو وہ گھوم جاتا ہوگا، تو وہ سامان جلدی لڑک کر آگے بڑھ جاتا ہوگا۔ اس کے بعد باقاعدہ پہیہ بنا لیا گیا۔ پھر جناب والا مصر میں پہیے کے تعلق سے یہ ترکیب بنی کہ اس پہیے میں اسپوکس ڈالے گئے۔ آپ نے سائیکل میں وہ سریے دیکھے ہوں گے، تار، بہت سارے تار ہوتے ہیں، ان کو اسپوک بولتے ہیں، اسپوک کی جمع اسپوکس۔ اس کے بعد یہ پہیے والی گاڑی بنائی گئی۔ سب سے پہلے چھکڑا بنا، چھکڑا جس میں وہ گھوڑے جوڑے جاتے ہیں، یہ چھکڑا کہلاتا ہے، چھکڑا گاڑی، بیل جوڑے جاتے ہیں۔ تو اب یہ کہ یہ چھکڑا ایجاد کر کے جانور کے ذریعے سامان یا سواری لے جانے کی ترکیب بنی۔ پھر آہستہ آہستہ گاڑیاں، مشینیں وغیرہ بنتی چلی گئی، اور اب جدید سے جدید صورت ہے، یعنی اتنی جدید صورت ہے کہ آپ میں سے تو خیر شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ آپ نے پاکستان والوں نے پاکستانی ٹرینیں دیکھی ہوں گی، باہر ملکوں میں خیر ٹرینوں کا نظام بہت زبردست ہے، یہاں تک کہ عرب امارات میں ٹرین میں بیٹھا ہوں، یہ پتہ نہیں چلتا کہ ٹرین میں بیٹھے ہیں ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں۔ یعنی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ ٹرین بھی کمپیوٹر سے چلتی ہے، کمپیوٹر سسٹم ہے، اور لوگ اس پہ بیٹھتے ہیں اطمینان کے ساتھ، کوئی شور کی آواز نہیں، کچھ بھی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، جیسے کہ وہ بالکل گھر میں بیٹھے ہوئے، چاروں طرف سے پیک، بالکل ساؤنڈ پروف۔ تو فی الحال ابھی دبئی میں چل رہی ہے وہ ٹرین، اور لوکل، وہاں ٹریفک کا پرابلم بہت ہے، آبادی بہت بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ زمین یہ کہہ سکتے ہیں کہ سونا اگلتی ہے، سارے لوگ پیسے کھینچنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، یوں وہاں رش بہت ہے، لیکن اب بھی ٹریفک کا وہاں پرابلم ہے ٹرین بن جانے کے بعد، باوجود بھی، کیونکہ پورے امارات میں نہیں، صرف ایک صوبے میں۔ آہستہ آہستہ پلاننگ ہے کہ یہاں پورے صوبے میں یہ لوگ بنائیں گے۔ وہ بعض جگہ میں بیٹھا ہوں وہ ٹرین میں، تو وہاں کی ٹرینیں بھی بڑی، یعنی کہ بہت صفائی اور بڑا ایکیوریٹ نظام ہے، وہ ہر جگہ مطلب یعنی کہ فرق ہوتا ہے، کہیں کیا نظام ہے، کہیں کیا نظام ہے، تو یہ ٹرین کا بھی ایک نظام ہے۔ تو یہ سارا نظام جو ہے نا یہ پہیوں کا ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ کمپیوٹر بھلے ہے لیکن اس نے چلنا پہیوں پر ہی ہے۔ تو جو جتنی بھی دنیا میں ایجادیں ہوئی ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ایجاد جس کا استعمال ہوا ہے وہ چیز ہے پہیہ، جس کے لیے آج ہم مدنی مذاکرہ لے کے بیٹھے ہیں۔ تو آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب، اور وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے فخر ہے کہ ہم سردار الانبیاء
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہوں، میں سید بھی ہوں، اور امتی تو ساری دنیا ہے، میں ان کا اولاد ہونے کے ناطے بھی یہ اعلان کرتا ہوں، اور ایک سچا مسلمان ہونے کے ناطے ہم اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں ہم جھوٹ، مکاری، فریب، دغا، سود، گناہوں کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ مسلمانوں کے اوپر جو اللہ کا حکم اور اس کا رسول کا حکم ہے کہ مسلمان ان چیزوں سے دور رہے، ہمیں دور رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، نئی نسل کے لیے ہمیں مشعل راہ بننا چاہیے، اور ان تمام برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس چینل والوں کو، ان چینل کے چلانے والوں کو، مولانا الیاس قادری صاحب کو، اور تمام بچوں کو، ہمارے پاس جو تشریف لائن مولانا صاحب، سب کو اللہ سلامت رکھے اور یہ نیکی کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس میں مزید اضافہ کرے ان نیکیوں میں، اور یہ اللہ کرے کہ ہم سب مل کے قوم کو سیدھے راستے پہ لے آئیں۔ ماشاء یہ باب المدینہ کراچی کے ٹرانسپورٹ کے صدر تھے، کہ جو سید صاحب ہیں، اور آپ نے ان کے ابھی تاثرات ملاحظہ فرمائے، کتنے اچھے تاثرات تھے۔ داڑھی چھوٹی تھی ان کی، سید صاحب آپ کے نانا جان کی داڑھی بڑی تھی، آپ بھی بڑھا لیجئے، آپ بھی بڑھا لیجئے، داڑھی مبارک کر لیجئے۔ ابھی داڑھی مبارک نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی ہے، تو بڑی ہو جائے گی، یا بڑی کی نیت ہوتے ہی مبارک ہو جائے گی، پھر توبہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، اور آپ کی عمر بھی کافی معلوم ہو رہی ہے، تو دعوت اسلامی میں عملی طور پر آ جائیے۔ دعوت اسلامی آپ کی ہے، آپ کے نانا جان کے غلاموں کی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں کیبن کرو ہوں، اور میرا نام ہے خالد محمود افریدی۔ میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ کراچی سے لاہور جاتے ہوئے ہماری 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، اگر اس دوران کوئی نماز آئے تو وہ ہمیں نماز قصر پڑھنی ہے یا پوری نماز پڑھنی ہے؟ جزاک اللہ۔ چونکہ آپ کو مرکز الاولیاء جانا ہے باب المدینہ سے، کراچی تو لاہور، تو یہ شرعی سفر بن جاتا ہے، تو اس لیے جب اس سفر کے دوران آپ کو قصر پڑھنی ہوگی نماز۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت الیاس قادری صاحب کا شکریہ، جو لوگوں کو دینی اور شرعی حوالے سے رہنمائی دے رہے ہیں۔ میں مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتا ہوں، ہمارے گھر والے دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جو اس میں جدید مسئلے مسائل اور پوری دنیا میں تبلیغی حوالے سے قافلوں کا جانا، یہ بہت اچھا ہے۔ لوگوں کے اندر جو آج کے مسائل دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، ان کا دین کے حوالے سے ایک حل دینا نہایت ضروری ہے، اور وہ کام مدنی چینل بخوبی کر رہا ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، آپ نے ہماری حوصلہ افزا فرمائی۔ اگر آپ خود عملی طور پر دعوت اسلامی میں تشریف لائیں گے تو ہمارا حوصلے کو مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ سب مل کے مسجد بھرو تحریک چلاتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام میر محمد سیتو، ریلوے سے میرا تعلق ہے، میں انچارج گارڈ پاکستان ریلوے سے ہوں۔ میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے کہ جب ہم ٹرین میں جاتے ہیں تو قبلے کا کوئی رخ نہیں ہوتا اس ٹائم پہ جب گاڑی چلتی ہے، تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے سلسلے میں میرا سوال ہے کہ شریعتاً نماز یہ کیسے پڑھی جاتی ہے، مطلب کہ اس کو قبلے کی طرف تو نہیں ہوتا رخ، تو اس کے لیے ہماری رہنمائی
फरमाए और किबले का तयन कैसे किया जाए। दूसरा सवाल ये है कि जब गाड़ी चलती है, स्टॉप होता नहीं है या 2 मिनट का स्टॉप होता है और गाड़ी खड़ी हो जाती है, कुछ पैसेंजर नमाज के लिए उतरते हैं और वो 2 मिनट या 1 मिनट में फिर गाड़ी चल पड़ती है, तो वो जैसे रुकू में गए या सजदे में गए तो एक सजदा ही नहीं दिया तो फिर वो गाड़ी चल पड़ती है, तो वो उठ के फिर गाड़ी में चढ़ने के लिए दौड़ते हैं। इसके लिए भी आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। ये रेलवे, पाकिस्तान रेलवे के जो गार्ड होते हैं इनके ये इंचार्ज थे। माशाल्लाह, देखो इतने बड़े अफसर हैं और मसले नमाज के पूछ रहे हैं। माशाल्लाह, नमाज तो सबसे बड़ी इबादत है हमारी, तो हमारे अफसरान को भी नमाज की फिक्र है। माशाल्लाह, ये नमाज के 2 मसाइल इन्होंने दरियाफ्त किए। एक तो ट्रेन चल रही है और नमाज में किबले का तयन कैसे किया जाए, और दूसरा ये कि वो 2 मिनट के लिए उतर जाते हैं तो अब नमाज कैसे पढ़ें। ये तो अधूरी छोड़ के भागते हैं लोग। तो इसके मसाइल ये कि ट्रेन जब चल रही हो, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान का भी यही फतवा है, सदर शरिया मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी यही मौक़िफ़ है कि चलती ट्रेन में नमाज ना पढ़ी जाए, बल्कि इसका इंतज़ार किया जाए कि ये रुक जाए। अब नमाज के वक्त में अगर ये रुकती ही नहीं है, तब चलती ट्रेन में नमाज पढ़ ले, मगर बाद में इसको दोबारा पढ़ना होगा। इसका एक मसला तो ये हुआ। अब चलती ट्रेन में पढ़े तो अब किबले का क्या करे। तो इसमें यह कि अगर कोई ऐसा जरिया है या कोई बता सकता है कि किबले का रुख किधर है, तो उससे पूछ लिया जाए मुसलमान से किबला रुख। कोई बताने वाला नहीं, कोई सूरत नहीं, तो अब तहर्री करे, तहर्री करे यानी गौर करे, जहां इसका जहन जमे कि ये है किबला इस तरफ, तो इस तरफ रुक करके नमाज पढ़े। अब दौरान नमाज इसको यूं हुआ कह रहे किबला रुख तो लेफ्ट साइड पर था मैं, तो अब ये गौर करते हुए ये भले लेफ्ट साइड हो जाए, फिर याद आया एक आध रकात पढ़ के कि नहीं किबला तो लेफ्ट साइड है, तो फिर वो लेफ्ट साइड हो जाए। इस तरह भले चारों तरफ घूमता रहे, नमाज उसकी हो जाएगी। जबकि ये गौर करे, गौर करने में इसको यूं लगे, ये नहीं कि एहतियातन चारों तरफ थोड़े थोड़ा नमाज पढ़े कि चलो कहीं तो किबला होगा, तो होगी ही नहीं। वही जो मैंने सूरत बताई तहर्री, तो ये सूरत। अच्छा, और 2 मिनट के स्टेशन पर उतर कर नमाज पढ़ना, तो इसमें यह कि 2 मिनट के स्टेशन पर उतर कर नमाज पढ़ना तो जायज़ है, और खुसूसन हमारे यहाँ कभी कभी लेट हो भी जाती है 2 मिनट से गाड़ी। तो अगर कोई नमाज पढ़ता है इस तरह तो बेशक पढ़ ले, पढ़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन 2 मिनट में तो जा रहे वो जगह ढूंढेगा नमाज की, इसी में 1 आध मिनट निकल जाइए, और वो भी जवान हो फुर्तीला हो तो वो कर सकता है ऐसा, बाकी ज़रा दुश्वारी है। तो अब अगर 2 मिनट वाली स्टेशन पर ये नमाज पढ़ रहा है और अभी 1 रकात पड़ी थी या रुकू में था और सजदे में था और ट्रेन चल पड़ी, तो बेशक उसको नमाज तोड़कर भागने की इजाज़त होगी, वरना यह कि ये बिछड़ जाएगा, तकलीफ में आ जाएगा। तो ऐसी सूरत में नमाज तोड़ के अपनी ट्रेन में सवार हो जाए। मगर ये जो टूट गई तो अब ये टूट गई, ये गई नमाज, अब दोबारा अब नए सिरे से ये नमाज पढ़े। मुझे इस 2 मिनट वाले वाक़े पर एक अपना वाक़या अर्ज करूं कि हम कहीं अपना काफिला पंजाब की तरफ था, ट्रेन में हम जा रहे थे, तो ज़िला रहीम यार खान में कहीं हमारी ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकी। अब वही बात कि 2 मिनट में नमाज पढ़ें कैसे, मगर हमने तो स्पीड से हम तो उतरे, जो चंदे किस्ताई भाई थे। हमारे उतरने से पहले ये बताऊं कि कहीं से हमारे डिब्बे में एक बेरिश लड़का सवार हुआ था,
बेरिश जरूर था लेकिन अमराद हसीन नहीं था, बस वो था, बस खोया खोया सा था एक लड़का, गाड़ी नहीं निकली थी इसकी। बहुत संजीदा और सीरियस और किसी से बात बातचीत कुछ नहीं, बस वो गेट के पास ही ट्रेन में मेरा ख्याल बैठ गया था वो। तो जब हम ये उतर गए तो ये भी उतर गया साथ में, और सामने बेंच पर ये जा बैठा। हमने यहाँ नमाज शुरू की और एकदम वो ट्रेन के चलने की तरकीब बनी, तो हमने तो नमाज तोड़ी और भागे। तो वो खड़ा हो गया आगे और मेरे को झाड़ा उसने, और बेरिश लड़के ने। तो मैं वापस हमने नमाज शुरू कर दी। तो हमने नमाज शुरू कर दी, 2 मिनट का स्टेशन था, हमने नमाज पूरी पढ़ी, ट्रेन नहीं चली। जब हम ट्रेन में सवार हुए तब ट्रेन चली। मदीना ये मुर्शिदी का कमाल नहीं है, वो कोई मजसूब लग रहा था। वो लड़का जो था ना, ट्रेन उसने रोकी थी अपनी रूहानियत से, और उसने ये पसंद किया कि ये मौलवी लोग जो हैं ये नमाज भले नीचे पड़े, ये आधी अधूरी तोड़ के भागते क्यों। तो उसने तो मेरे को डांटा था, मैं साहिब करामत होता तो मेरे को डांटता थोड़ी हो। तो वो उसकी करामत कह सकते हैं उस लड़के की। अब कुछ फिर जब वो अच्छा, फिर मजे की बात है कि ट्रेन चली, ये हमारी ट्रेन में बैठा भी नहीं, ये वहीं बेंच पर बैठा रहा अपने धुन में, हमको ना बोला ना हमने इसको कुछ बोला। ट्रेन चल गई, ये बैठा रहा। वैसा लगता है कि हमको नमाज पढ़ाने के लिए तो कहीं नहीं चढ़ा था ये ट्रेन में। अब कौन था, कोई मुझे तो कोई मजसूब लग रहा था, अल्लाह बेहतर जाने। तो ऐसे होते हैं बाज गुदड़ी के लाल कि जो ऐसा कर जाते हैं काम के, वो जहन पर एक यादगार नक्श छोड़ दिया उसने। अल्लाह उसकी मगफरत करे, उस पर रहमत नाजिल करे, उसकी बरकतें हमको नसीब फरमाए कि वाकई उसने इन्हें साफ ये कराइन बता रहे हैं कि वो अपने तसर्रुफ से उसने ट्रेन रोक ली थी, वरना तो 2 मिनट के स्टेशन पर तो। और इसने डांटा क्यों हमको कि जाओ नमाज पढ़ो, बोला नहीं मुंह से, इशारे से डांटा। तो ये नहीं होगा ना, ट्रेन कैसे चलती है, नमाज पढ़ लोगे फिर ट्रेन को मैं जाने दूंगा। और गालिबन वो झंडियां वगैरह भी दिखा दी गई थी उसको, मगर ट्रेन चली नहीं, जाम हो गई, क्या हुआ खुदा जाने। अल्हम्दुलिल्लाह रुकी रही। तो बहरहाल ये तो एक ज़िम्नन एक करामत, किसी की करामत कही ली है जो कही है, या वो इस्तिदराज तो नहीं कहेंगे इसको, ज़ाहिर में उसका कोई फिस्क तो था नहीं माशाअल्लाह। मतलब एक उस लड़का था खोया खोया सा, वो करामत है या मऊनत है जो भी कहें इसको। बहरहाल ये ट्रेन का तस्करा चला, तो मैंने कहा आपको चलो इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, सालिहीन का जब तस्करा होता है अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक और वाक़या ट्रेन का याद आया, वो भी अजीब वाक़या था कि हम किसी स्टेशन में, दावत इस्लामी की शुरुआत थी, वो किसी स्टेशन पर उतरे, फिर वो ट्रेन जो थी वही, मतलब कोई बड़ा स्टेशन तो था नहीं, तो ये मरकजुल औलिया के केंट स्टेशन का शायद वाक़या, केंट था वो। तो उतरे तो वो चंद ही लम्हों में तो ट्रेन वापस चली होगी, तो हम भागे। तो इस्लामी भाई तो चढ़ने में कामयाब हो गए, और मेरे साथ उस वक्त एक इस्लामी भाई थे अलग से, तो वो भी जवान थे, वो भी भागता चढ़ गए। मैं भी खैर जवान तो था उन दिनों, लेकिन फिर भी जाहिर है कि वैसे मेरी उम्र उस वक्त कोई 40 के लगभग तो हो गई होगी। मैं चढ़ नहीं पाया, ट्रेन चल पड़ी थी और वो ऊपर तक चढ़ गया, फुटपाथ पे ऊपर तक चढ़ गया, और वो धड़ाम से वो गिरा। मैं अकेला रह गया था ना, वो धड़ाम से गिरा ट्रेन से, और ट्रेन चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो गिरा
اور اس کو کوئی خراش آئی نہ اس کو کوئی چوٹ لگی. اچھا ویسے ہی ہے. اب یہ حیران کہ مجھے کچھ نہیں ہوا, تو میں نے کہا میرے سے ہی تم اکیلا چھوڑ کے بھاگتے تھے مجھے, تو ایسا تو نہیں بھاگنا چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کمپنی دے دی, ورنہ اکیلا میں گھبرا جاتا. رات کا وقت تھا. تو ان دنوں کوئی وہ ہتھوڑا پارٹی نکلی ہوئی تھی, ہتھوڑا مار کے قتل کرتے تھے. آپ نے بچوں کو نہیں پتا ہوگا, ہاں ہتھوڑا مار کے, مجھے بھی نہیں پتا تھا. مجھے اسی دوران اس نے یہ قصہ بتایا کہ آج کل وہ ہتھوڑا مارنے والے کچھ نکلا ہے گروپ, وہ ہتھوڑا مار کے قتل کر دیتے. اب ہم کو کچھ سوچکا نہیں پڑا کہ ہم کیا کریں. یہ وہ شہر کس طرف ہے اور رات کا وقت تھا. اچھا پھر مزے کی بات ہے کہ نہ میرے جیب میں کوئی پائی پیسہ تھا نہ اس کے جیب میں, دونوں کڑکے تھے کنگال. اور ہمارا سامان, ہمارا ٹکٹ وغیرہ سب اسلامی بھائیوں کے ساتھ, قافلے کے ساتھ, ہم خالی ہاتھ. اب کیا کریں. تو ہم نے کوئی نوجوان گزرا بیچارہ, رات کا وقت ایک ہی گزرا. تو میرا بھائی ذرا یہ شہر کس طرف ہے. اب اس نے ایک دم اسپیڈ بڑھا دیا, گھبرا گیا وہ. اب میں نے بولا کہ بھائی آپ ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں, ہم ہتھوڑا گروپ والے نہیں ہیں. اب تو اس نے اسپیڈ اور بڑھائی اور یوں اشارہ کیا, بھاگ گیا. تو اس کے اشارے پر خیر ہم ٹرین کے اس میں گئے, اس میں بھی گئے تھے آفس میں, اور ہم نے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے اور ہمارا سامان, ہمارے پاس ٹکٹ بھی ہے, ہم لوگ فیئر ہیں بالکل, لیکن ہم خالی آتے ہیں, پیسے بھی نہیں ہے کہ چلو یہ کینٹ ہے تو ہم شہر پہنچ جائیں ٹکٹ لے کر, کچھ بھی نہیں ہے. تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا. ایسا کہا کہ یعنی کہ ذمہ داروں نے وہاں کے کہ یار کوئی نہیں پوچھتا, آپ بیٹھ جاؤ نا ٹرین میں, اتر جانا وہاں جا کر. یہ میں کہا یار یہ تو غیر قانونی بھی کام ہے اور رسکی بھی کام ہے, ہم کو پکڑ لیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. وہاں اسٹیشن پر مرکز الاولیاء میں جب اتریں گے تو یہ تھوڑی بچانے آئیں گے اپنے کو. یار یہ تو اپنے کو کام کیسے کریں, کیا کریں. پھر پتہ نہیں کس طرح ہم وہ پہنچے, یا کوئی انہوں نے تعاون کیا, یا جیسے بھی ہم مطلب ان دنوں اسٹیشن کے پاس ایک نوری مسجد ہے مرکز الاولیاء میں, اس میں اپنا ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا. اور وہیں میرا جب بھی دورہ ہوتا تھا پنجاب کا اور خیبر پختونخوا وغیرہ کا, تو وہیں میرا بیان ہوتا تھا. تو اس مسجد, وہ قریب تھی اسٹیشن کے, اس کو ہم ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے اس مسجد میں. اب آدھی رات کا وقت تھا, بلکہ آدھی سے زیادہ بیت گئی تھی رات. اب نے وہ پھلانگ کر ہم اندر چلے, اس کا احاطہ تھا تو احاطے میں کود گئے. پھر وہ امام صاحب کے مکتب کو دستک دی. اب امام صاحب جو ہیں وہ اس میں امام یا مؤذن جو بھی خادم وغیرہ تھے وہ کھولے نہیں دروازہ ہم کو. وہی ڈر کے ہمارے ہتھوڑا گروپ کی بہت افواہیں تھی, بلکہ وہ ایسے قتل ہوئے تھے, اخباروں میں آتا تھا. مجھے تو اسی وقت وہ پتہ چلا تھا سب یہ. تو اس نے دروازہ وہ کھولے نہیں ہم کو, اندر سے ہی بات کرے. میں بولوں کہ میں الیاس قادری ہوں, جو میں ابھی پچھلے دنوں میں نے یہ پرسوں ترسوں میں نے بیان کیا یہاں. اور وہ تو چلا گیا, وہ ادھر نہیں ہے الیاس قادری. اب بڑی بے کسی کا عالم. تو ہم مطلب مسجد میں ہی پڑے رہے, فجر کا انتظار کیا کہ چلو فجر میں تو نمازی آئیں گے, کوئی مدد کر دے گا. تو ہم کو اس وقت جانا تھا ملتان, غالباً مرکز الاولیاء سے ہم ملتان آ رہے تھے, مدینۃ الاولیاء. اب وہ فجر کا وقت ہوا, اور پھر اب امام صاحب مجھے پہچان گئے. امام صاحب کو میں نے اپنی یہ بات بتائی کہ ہم اس طرح ہم بچھڑ گئے, تو آپ میرے کو 100 روپے اگر ادھار دے دیں تو ہم ملتان چلے جائیں. انہوں نے شفقت فرمائی, 100 روپے میرے کو بطور قرض دیے. تو ہم یوں ملتان پہنچے, اور پھر ان کو 100 روپے ہم نے بھجوا دیے. تو یہ بھی ایک ٹرین کا قصہ ہوا تھا شروع میں. اس طرح ایک بار حیدرآباد میں ٹرین میں اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا کہ ٹرین بھاگ گئی تھی, اور
मैं रह गया था मेरा ख्याल है, और एक आध और कोई मेरे साथ था, शायद 2 जने थे, हम रह गए थे। फिर वो करीबी मस्जिद में, या सखी सुल्तान का मज़ार भी शायद करीब ही है ना, हाँ वहीं, तो हम उसमें चले गए मस्जिद में, और वहाँ दर्स वगैरह हो रहा था और शाम का वक्त था और भूख प्यास थक्कन सब थी, तो हिम्मत जवाब दे गई थी। तो मैं तो फिर वो लंबा पड़ गया, तो वहाँ दर्स हुआ, सब कुछ हुआ फैज़ान सुन्नत का, शायद कोई नमाज का वक्त हो चुका था या क्या था, या हो गई थी नमाज। तो फिर इक्का दुक्का मेरे करीब आकर मुझे देखते थे, शायद ये आपस में बोलते होंगे इलियास कादरी से मिलता जुलता नहीं लगता ये मुसाफिर जो पड़ा है यहाँ। किसी ने मुझे पहचाना नहीं, वो सोचते होंगे ना कि ये यहाँ हो ही नहीं सकता। शोहरत तो हैदराबाद में हो चुकी थी मेरी, लेकिन यूँ बहरहाल हम, फिर वो शाम हुई और फिर वो खाना पीना कुछ तरकीब बनी, होटल से शायद ले देकर मैं खाया, और इस तरह फिर पता नहीं हमारा काफिला तो बिछड़ चुका था, हम तो रह गए थे नीचे। फिर कैसे पहुंचे अब वो आगे का वाकया याद नहीं मुझे, कोई ट्रेन में ही गए होंगे कहीं जहाँ मेरा बयान होगा। तो पहले तो शहर बे शहर जाते थे और बयानात और इज्तिमात होते थे। ये उस दौर के 2-3 यादगार वाकयात मैंने अर्ज़ किया, और ट्रेन के सवाल के ज़िम्न में कि आज वो तो पहियों का है ना, तो पहियों के ही सिलसिले होंगे आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा ताल्लुक ट्रैफिक पुलिस से है। हमारा हजरत साहब से सवाल है कि जब हम दौरान ड्यूटी खड़े होते हैं तो अजान हो जाती है, हम नमाज कैसे अदा करें? या ड्यूटी छोड़ सकते हैं या नमाज कैसे पढ़ें? नमाज जैसे और मुसलमान पढ़ते हैं आप भी पढ़ लें, तो ड्यूटी छोड़कर भी नमाज तो पढ़नी होगी ना। ये अल्लाह ताला की तरफ से आयद करदा हमारी ड्यूटी है, तो सारी ड्यूटियां खत्म। अब हमारी ये ड्यूटी है नमाज की, तो ऐसी नौकरी शरअन जायज़ नहीं है कि जिसमें नमाज कज़ा हो जाती हो। बल्कि अगर मस्जिद मौजूद है, कोई और वजह नहीं है बाजमात नमाज ना पढ़ने की, तो अब भी ये इस तरह की ड्यूटियां जो है ना ये जायज़ नहीं होंगी, नमाज बाजमात पढ़नी होगी। तो ये इदारे को चाहिए कि वो इसके नेमल बदल रखे, ऐसे इंतज़ामात रखे। अब जैसे हमारे यहाँ ये इस तरह का निज़ाम है ट्रैफिक पुलिस का, बाहर मुल्कों में ट्रैफिक पुलिस ना होने के बराबर, ये सारे इनके वो इलेक्ट्रॉनिक और ये कंप्यूटर सिस्टम बने हुए, तो हर जगह वो एक निज़ाम के साथ वो बत्तियां जलती हैं बुझती हैं, और ये लोग इस तरह चलते हैं। ना कोई ओवरटेक कर सकता है वहाँ, ना कोई मतलब यानी कि वो सिग्नल तोड़ सकता है, किसी की मजाल तो है ही नहीं कि जो सिग्नल तोड़ के जाए। कानून ऐसे वहाँ कानून पर हवाले, कानून तो हमारे पास भी, हमारे यहाँ अमल नहीं है, इस वजह से वो बहुत मसाइल है। वहाँ तो ऐसे थे जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं कि अगर कोई गाड़ी की जैसे स्पीड लिखी हुई है कि 60 किलोमीटर रफ्तार उसकी लिखी हुई है, तो अगर उससे 60 से ज़रा भी ज़्यादा वो होगा तो कैमरा होता है, वो बाज़ जगह पर कैमरे में उसकी तस्वीर आ जाती है, खुद बहुत कैमरा ऑन हो जाता है, तस्वीर उस गाड़ी की आ जाती है, उसके वो भरना ही भरना है। वो आगे यानी कि कभी तो लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए या जो भी इसके लवाजमात होते हैं गाड़ियों के, तो वो बग़ैर उसके भरे उसको चारा नहीं होता। अच्छा, अब ये कि यार लोग भी तो चालाकी करते हैं ना, कि जहाँ कैमरे आते हैं ना वहाँ इनको पता होता है, तो वहाँ स्पीड उसके मुताबिक करते हैं, फिर जैसे कैमरा पीछे रहा फिर भगा देते हैं गाड़ी। तो इसके लिए हाँ इन लोगों ने भी चालाकी की है, ये कहीं दरख्तों के पीछे झाड़ियों के पीछे गाड़ियाँ, वो कैमरे की मोबाइल गाड़ियाँ होती हैं इनकी, ये छुप कर खड़े हो जाते हैं, गाड़ी भाग के निकलती तो उसको ये कर लेते हैं, वो लेते हैं, वो फाइन करते हैं। बाज़ ममालिक में तो पापा वो ब्लैक लिस्ट होने वाली पॉलिसी भी बनाई गई है कि मतलब इस तरह की पॉलिसी बनाई गई है कि अगर कोई ज़्यादा जैसे कि कानून तोड़ता है, बायलॉस तोड़ता है ट्रैफिक के, तो ऐसा होता है कि उसके वो माइनस नंबर लग जाते हैं, जैसे उसको पॉइंट मिलते हैं, माइनस नंबर मिलते हैं।
جیسے ہی مائنس نمبر ملتے جاتے تو ان کا کوئی ایک ایسا پیمانہ بنا ہوا معیار بنا ہوا ہے کہ اتنے نمبر اگر اس کو مائنس مل گئے تو اب یہ اتنے سال کے لیے اس کی ڈرائیونگ کے لیے وہ نااہل قرار دے دیا جاتا ہے. اور بعض ایسی جگہ بھی سنا ہے کہ وہ پھر مستقل وہ بلیک لسٹ ہو جاتا ہے کہ اب یہ کبھی بھی ڈرائیونگ کر ہی نہیں سکتا. ایسے قانون بھی بعض ممالک میں بنے ہوئے ہیں. اور جیسے آپ ابھی اسپیڈ کیمرے کا کہہ رہے تو بعض اسپیڈ کیمرے ہمارے پاس بھی تھوڑے سے کلپ وہ مناظر ہیں کہ کس طرح کے ذرا دکھائیے گا کہ یہ اسپیڈ کیمرے کس طرح کے. ہمارے یہاں بھی ہے پاپا اسپیڈ کیمرے تو. اچھا لگ گئے یہ. ہاں یہ دیکھیں یہ اسپیڈ کیمرہ ہے. مگر یہ ہماری قوم جو ہے نا اس کے بھی اسکرو گھما یہ دیکھیں یہ گاڑی نکلی نا ہاں تو یہ اس کی اسپیڈ اب اس کی جو اسپیڈ ہوگی نا یہ اچھا تو یوں اس طرح یہ اسپیڈ چیک کر رہا ہے ہمارا. اچھا یہ اپنے یہاں ہے. ہاں میں نے تو خیر پہلی بار پتا چلا. میں تو اب روڈوں پہ جانے کا موقع نہیں ملتا. سپر ہائی وے پہ ہائی وے. اچھا اب اس کونے میں وہ اسپیڈ آ رہی تھی نا وہ 84 اسپیڈ لکھی ہوئی آ رہی تھی کہ یہ گاڑی 84 اسپیڈ سے جا رہی ہے. مگر یہ کہ کتنے کیمرے لگا کر لگائیں گے. ظاہر ہے یہ ڈرائیور کا اپنا ذہن بننا ہاں چاہیے نا. چور کی 14 نظریں. یہ لوگ جو ڈرائیور ہیں اگر یہ اس کی اہمیت کو سمجھے نا کہ یہ اسپیڈ رکھنا یہ سب کچھ کرنا ہماری اپنی حفاظت کے لیے. اس کی اپنی بھی تو جان کی حفاظت کے لیے نہیں ہے. ڈرائیور بھی تو مر ہی جاتے ہیں نا پھر. جی ہاں مر جاتے ہیں یا پھر وہ جیل کے سریوں کے پیچھے چلے جاتے ہوں گے بندہ مار کے. یہ بڑی گاڑی والے بابا یہ پھر اکیلا ان کا حساب کتاب نہیں ہے نا. جو بڑی گاڑی والے ہوتے ہیں بس والے ہوتے ہیں جو بڑے پیسنجر جو گاڑیاں چلاتے ہیں یہ اگر اللہ نہ کرے اگر ان کے حادثے ہوتے ہیں تو یہ تو 25-50 کو لے کر جاتے ہیں نا بابا. یہ یہاں کہ مطلب پھر بھی چلو آدمی کو سب سے زیادہ اپنی جان پیاری ہوتی ہے. جی ہاں تو اپنی جان کی ہی حفاظت کریں گے. آپ کی اپنی جان کی حفاظت کے لیے یہ ٹریفک قوانین بنائے ہوئے ہیں. اور یہ تقریباً قوانین جو ہیں وہ بہت اچھے قوانین ہیں. یہ جو مالی جرمانہ تو پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں منسوخ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک حنفیوں کے نزدیک تو یہ مالی جرمانہ جائز نہیں ہے. باقی اب ٹریفک کے قانون ہمارے فوائد کے لیے بہت مطلب یعنی کہ اچھے قوانین بنے ہوئے کافی. تو اس لیے سب کو ان قوانین کا پاس کرنا چاہیے. یہ قوانین کا خیال رکھتے تو یہ کیمرے لگانے کی ضرورت کیوں پڑتی. ورنہ یہ کہ حادثات ہوتے ہیں اور طرح طرح کے جان لیوا حادثات ہوتے ہیں. اور ایسے کہ مطلب یا بعض لوگ بیچارے زندہ بچتے ہیں تو ان کی زندگیاں بیکار ہو جاتی ہیں. زندگی بھر بیچارے پھر وہ دوسروں کے محتاج. ٹانگ ٹوٹ گئی ہاتھ ٹوٹ گیا یہ ہو گیا پڑا ہوا ہے بس تو پڑا ہوا ہے بیچارہ اٹھ نہیں سکتا زندگی بھر سسک رہا ہے. تو ایسے کچھ مناظر اگر دکھا دیں آپ ان کو. جی بابا حادثے کے ایسے مناظر ہیں. 7 کلام بھی عبرت والا ہم نے اس میں ہے کہ یہ دیکھیں بڑی غور سے یہ مدنی چینل کے ناظرین کہ تھوڑی سی بے احتیاطیاں کتنے بڑے نقصانات کا سبب بنتی ہیں. بالکل عبرت کی نظر سے دیکھنے والے یہ مناظر ہیں. دکھائیے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بے عمل بھائیوں سب سنو دھر کے کام بے عمل بھائیوں سب سنو دھر
2011 کے میرے پاس ایک کارکردگی آئی ہے کہ اس میں 300 سے زیادہ ٹریفک حادثات میں بابا اموات ہوئی ہیں، 300 سے زیادہ. اور ایک کہاں کے؟ یہ اپنے ملک کے ہم نے نکالے تھے، پاکستان کے. جی ہاں. 300 افراد اس میں. یہ جولائی اور سپٹمبر 2011 کے درمیان، جولائی اگست سپٹمبر 3 ماہ میں 2011 کی. یہ میں نے کسی کو عرض کی تھی کہ وہ تھوڑے سے وہ انالائز کہتے ہیں اس کو، جو رپورٹ نکال کر دے. نیٹ سے ہی شاید انہوں نے یا کہیں کسی سے رابطہ کر کے انہوں نے شاید ہو سکتا نکالا ہو. اور اس میں دوسرا تھا پاپا کہ حادثے میں جو ہوتے ہیں نا 3% لوگ یہ زخمی ہوتے ہیں اور 97% اموات ہو جاتی ہیں. اوہ. 19/2/2012 کی ایک یہاں کارکردگی ابھی مجھے ملی ہے کہ 7 افراد اور بچے ہلاک ہو گئے، یعنی پورے کے پورے خاندان اجڑ جاتے ہیں. یہ گاڑی جا رہی ہوتی ہے اور وہ کنٹینر بازوں کا جو ٹرکوں کے اوپر جو کنٹینر لوڈ کیے جاتے ہیں، ان کے لوڈ کرنے کا بھی ایک قانونی طریقہ کار ہے کہ یہ کنٹینر چلتے چلتے گرے نہیں. اسپیڈ بریکر آ جاتا ہے یا کوئی سا بریک لگ جاتا ہے تو گرے نہیں. لیکن یہ بات مطلب کہ مشاہدے کی اور معلوم ہے سب کو کہ چلتی گاڑی پر چلتے چلتے کنٹینر پورے کے پورے گاڑی کے اوپر گر جاتے ہیں. اب وہ گاڑی کے اندر جو بھی پیسنجر ہے وہ کنٹینر کے نیچے دب گئے، ختم ہو جاتے ہیں. تو ایسے اتنے مطلب کہ حادثات اور واقعات ہمارے رونما ہوتے ہیں. اور یہ اس میں زیادہ تر بابا قانون پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اور اوور اسپیڈ ڈرائیونگ جو کہتے ہیں اس کی وجہ سے. نیندیں بعضوں کا ڈرائیور جو گاڑیاں چلاتے ہیں ان کی نیندیں پوری نہیں ہوئی ہوتی. اور بھی کئی سے حادثات آپ کی معلومات میں بھی ہیں کہ وہ ہوئے حادثات کہ وہ جو گاڑی چلانے والے دن کی نیند نہیں ہوئی تھی اور گاڑی چلاتے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ جھٹکا کھاتی ہے اور وہ جھٹکا صحیح کا لگتا ہے. تو جو آپ ابھی فرما رہے تھے نا کہ یہ احتیاط کریں، اوور اسپیڈ سے بہت زیادہ نقصان ہے. تقریباً یہ حادثہ جو ابھی ہم نے دیکھے ان میں کچھ حادثات تو ایسے تھے جو اوور اسپیڈ کی وجہ سے ہیں، قانون توڑنے کی وجہ سے. سگنل بند ہوتا ہے پھر بھی نکل جاتے ہیں، سگنل بند ہوتا ہے پھر بھی نکل جاؤں گا. سامنے والا کہتا ہے میں نکل جاؤں گا. لائٹ جو ہمارے یہاں جو 3 لائٹیں گرین ریڈ اور یلو، یہ لائٹوں کا کوئی ایسا حساب کتاب ہی نہیں ہے. ریڈ لائٹ ہو جاتی ہے پھر بھی اس کو پتہ کہ ریڈ لائٹ ہوئی ہے، اب سامنے والے کی لائٹ گرے گی یار وہ ابھی تو سامنے سے آئے گا، اتنی دیر میں نکل جاؤں گا. ہمارے یہاں یا بعض ایسے ممالک میں اسی طرح کا مطلب حساب ہوتا ہے. مگر وہ دوسرا بھی تیار ہوتا ہے کہ اب بھی تھوڑی دیر، وہ اپنے سگنل کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ اپنے سگنل میں کھڑا ہوا دوسرے کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کی بتی اوپر چڑھتی ہے وہ اسپیڈ دے دیتا ہے کہ ابھی تو میری بتی جیسے نیچے گرے گی میں اسے نیچے گرنے سے پہلے نکل جاؤں گا. تو اپنا سگنل دے کر چلنے کے بجائے سامنے والی پارٹی کا سگنل دے کر چلنے کا بھی رجحان ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، جو حادثے کی بہت بڑی بنیاد بنتی ہے. اور تھوڑی سی یہ جلد بازی ہوتی ہے اور پورے کے پورے کنبے خاندان اور معذور جو آپ کہہ رہے ہیں سب ایسا عجیب و غریب حال ہو جاتا ہے. چند سیکنڈ انتظار. اصولوں کا بابا اتنا اندازہ بھی نہیں ہے. بس یہ حادثات سے بچنے کے لیے بہت احتیاطوں کی ضرورت ہے. کا